باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 سے 199 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر، حج کے چند مہینے ہیں، معلومات جو معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو فرض کرے ان میں حج کو، فلا رفث ولا فسوق، تو پس کوئی وہ شہوانی بات نہ کرے اور نہ ہی کوئی گناہ والی بات اور نہ ہی وہ جھگڑا کرے فی الحج، حج میں۔ وما تفعلوا من خیر، اور جس قدر بھی تم نیکی کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ وتصودوا، اور زاد راہ لے لو، فإن خیر الزاد التقوی، یقیناً بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ لیس علیکم جناح، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ فاذا افضتم من عرفات، پس جب تم میدان عرفات سے واپس لوٹو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ واذکروہ کما ہداکم، اور اس کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے یا تمہاری رہنمائی کی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، یقیناً تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا، پھر تم پلٹو، مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، وہیں سے جہاں سے دیگر لوگ پلٹتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ حج کے مہینے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس میں حاجی حج کے لیے سفر شروع کرتے تھے، تو پہلے زمانے میں یہ اس قدر تیز رفتار سواریاں نہیں تھیں، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، اور اسی طرح دیگر جو سواریاں خچر گدھے وغیرہ ہوتے ہیں، دور دراز سے ان پر سفر کے لیے آتے تھے، اور بعض لوگ پیدل بھی آتے تھے۔ تو پھر عام طور پہ شوال سے اس کے لیے لوگ آنا شروع ہو جاتے۔ تو اس لیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو حج کے مہینے ہیں وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج ہے، یہ کہے گئے ہیں۔ تو فمن فرض فیہن الحج، تو بس جو ان میں سے ان کے اندر اپنا یعنی سال میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، مطلب حج کا ارادہ کر لے اور حج کے لیے نکل پڑے، تو فلا رفث، پھر اس کے لیے یہ ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ کسی قسم کی فحش بات، اخلاق سے گری ہوئی بات یا شہوانی فعل و بات اور اس طرح کے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس کو ختم کر دیں۔ کیونکہ جس طرح یہ روزہ ہے نا، عبادات ہے، نماز ہے، ہر ایک چیز حرام کر دی گئی، گفتگو بھی حرام کر دی گئی، ساتھ میں تمہارے عزیز و اقارب کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بات چیت نہیں کر سکتے ہو تم، یہ ساری چیزیں ختم کر دی گئی۔ اب تم صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جو عبادت کا یہ مقصد ہے۔ اور اگر عبادت کے ساتھ باقی ساری چیزیں بھی چلتی رہیں تو پھر عبادت نہیں رہتی۔ جس طرح توحید ہے نا، ایک کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے تو اللہ وحدانیت کو اس کی قبول کرتے ہی وہ ہے نہیں ہے اس کے اندر یہ چیز۔ اسی طرح عبادات ہیں تو عبادات میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے جن سے رکنے کا کہا گیا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ عبادت جاتی رہے۔ اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے ولا فسوق کا، اور اسی طرح کسی بھی طرح کا کوئی گناہ، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش، یہ فکر لاحق ہونا کہ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جس طرح یہ روزہ ایک ٹریننگ ہے نا، حج بھی ایک بہت بڑی ٹریننگ ہے، یہ انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ آپ نے یہ احرام باندھا ہوا ہے، احرام باندھ کر نکلے ہوئے ہیں حج کی نیت سے، اور اتنا سفر کر رہے ہیں، گھر سے بے گھر ہوئے پڑے ہیں، زیادہ راہ لے کے آ رہے ہیں، اپنی من چاہت کا بسا اوقات انسان کو کھانا پینا رہنا سہنا یہ چیزیں نہیں ملتی، یہ ساری چیزیں برداشت، اور اس کے عوض میں کیا ہے کہ کسی قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو کہ ہم ساری چیزوں سے چھوڑ کے اب تو اللہ کے لیے عبادت کے لیے نکلے ہوئے، تو اب ہمیں ان گناہوں سے بچنا ہے۔ تو یہ ایک فکر اس کو دی جا رہی ہے کہ باقی عمومی اعتبار سے بھی
باقی زندگی کے اندر بھی اسی طرح سے گناہوں سے بچنے کی فکر ہونی ہے. اور آپ اندازہ لگا لیں اس بندے کا کہ جو عبادت کے معاملے کے اندر بھی حج کے دوران ہی وہ گناہوں سے باز نہیں آئے گا تو بقیہ زندگی میں وہ کیا باز آئے گا. تو اس لیے ان چیزوں سے روکا گیا. ولا جدال فی الحج، اور اسی طرح فرمایا کہ حج کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. اونچ نیچ ہوگی. دیکھیں ایک گھر میں 5-7 لوگ ہیں تو کچھ نہ کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ برتن کھڑکتے رہتے ہیں. تو جب یہاں اتنے لوگ پوری دنیا سے کٹے ہوئے پڑے ہیں تو اونچ نیچ ہوگی، ضرور بھی ضرور ہونی ہے. تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو برداشت کرنا ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ وہاں سے لڑائی جھگڑا شروع کر دو. اور یہ ایسا معاملہ تو فرمایا ایسا نہیں کرنا. وما تفعلوا من خیر، اور اگلی چیز کیا ہے کہ جو بھی تم نیکی کرو گے نا، یعلمہ اللہ، اللہ کے کیمرے فٹ ہیں کہ لوگوں کو بتانے سکھانے ریاکاری نمود و نمائش کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی تم نیکی کر رہے ہو نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. بس اوقات ریاکاری اور اس طرح کی چیزیں اللہ معاف فرمائے. آج حرم کے اندر جائیں تو ہر بندہ ایسے موبائل جس طرح وہ پوری دنیا کو یہ دکھا رہا ہے کہ میں جی بہت بڑا مارکا میں نے سر کر لیا. کوئی عبادت کی طرف توجہ نہیں ہے. اللہ نے موقع دیا زندگی میں، پتہ نہیں ایک ہی مرتبہ ہوگا، دوبارہ آنا ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اس طواف کے درمیان کو اس کی عبادت کی جائے، کچھ دعا کی جائے، اور اس کے اندر بھی لوگ اس طرح سے مشغول ہیں اور اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. تو یہ عبادت ہے بھائی، اس کو عبادت رہنے دیں. ٹھیک ہے، ہاں اس کے ساتھ یہ چیزیں ایک ایکسٹرا کسی وقت میں کچھ تھوڑا بہت ہو جائے تو یہ ایک بہرحال تصویر کی تو پھر بھی گنجائش نہیں ہے. یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہاں اللہ وہ جو محدثین ہیں اور علماء کرام ہیں مجتہدین ہیں، انہوں نے صرف تعلیم کی غرض سے اور اسلام کی دعوت کی غرض سے اس سے اجازت دی. تو ہم نے اس کو کھیل بنا لیا، مشغلہ بنا لیا. تو اس کو ہم نے، اور جبکہ اس کی سخت وعیدیں ہیں، اس کو کدھر لے کے جائیں گے. اس لیے خاص طور پہ عبادت کے اندر، حج اور عمرے کی عبادت میں ان چیزوں سے ٹھیک ہے بچنا چاہیے اور محفوظ رہنا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہا ہے کیونکہ یہ اللہ کے مہمان ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور اگلی ہدایت یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے اپنے کھانے پینے کا ضروریات زندگی لے کے نکلو. ضروریات، کچھ لوگ آتے تھے بیت اللہ کے اندر اور ان سے کہا جاتا کہ آپ کچھ چیز لے کے ہوگا، توکلت علی اللہ، ہم اللہ پہ توکل کر کے نکل پڑے ہیں. تو یہ توکل نہیں ہے. اپنا زادرہ جو سفر کی ضروریات ہیں وہ گھر سے لے کے چلو. اس کو لے کے جس طرح باقی زندگی میں وہاں توکل نہیں کرنا چاہیے، وہاں بھی تو کرنا چاہیے نا. جب وہاں توکل کر کے آپ اسباب استعمال کرتے ہیں تو یہاں بھی توکل اسباب کے منافی نہیں ہے. تو یہاں بھی آپ کے جو ضروریات زندگی ہیں، کھانے پینے کے ضروریات ہیں، وہ ساتھ میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سب سے بہترین زادرہ کیا ہے؟ تقویٰ. تقوی کے یہاں دو معنی مفسرین نے کیے. ایک یہ ہے سوال سے بچنا، سوال سے بچنا پرہیزگاری ہے نا، کہ یہ نہیں کرنا ہم نے جو ہے اس کو، بلکہ بانٹنے کی غرض سے یہ چیز ہونی چاہیے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ جتنے بھی نیکی ہے یا کوئی بھی اچھائی ہے اس کی بنیاد تقوی پر ہے، پرہیزگاری پر ہے. جتنی پرہیزگاری اور تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف، اس کی محبت میں یہ چیز ہوگی اس قدر اس کا اجر زیادہ ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مزید جو ہے نا اسی معنی کو ان الفاظ کے اندر دہرایا گیا کہ اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو. یعنی عقل مند وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. اب دنیا سے، اور یہ سچی بات ہے اور حقیقت پر مبنی ہے، ایسے ہوتا ہے. جو شخص اللہ سے نہیں ڈرے گا پھر مختلف قسم کے ڈر اللہ اس کے اوپر مسلط کر دے گا. اور یہ حدیث میں بڑا ایک لمبا ٹاپک ہے اس حوالے سے کہ جب کوئی قوم اللہ سے نہیں ڈرے گی نا، اس کے احکامات کو نہیں مانے گی، پھر اللہ مختلف ڈر اور خوف ان کے اوپر کیا کر دے گا؟ مسلط کر دے گا. پھر ان سے ان کو ڈرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ کی مان لیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ اجر بھی دے گا، سارے معاملے بھی درست کر دے گا. اور ایسا نہیں کریں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے، پھر دوسری طرف جائیں گے تو اس میں زندگی بھی کھپے گی اور اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو جائیں گے. اس لیے یہ جو عبادات ہے یہ انسان کی دنیاوی کے ساتھ اخروی دونوں بہتری کے لیے. اور آگے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. اب یہ جو اوقاس اور دیگر بازار تھے مشہور جس میں مشرکین مکہ تجارت کیا کرتے تھے، اب جب اسلام آیا تو مسلمان نے یہ سمجھا کہ یہاں یہ اہل کفار تھے، یہ سارا کچھ کیا کرتے تھے، تو لہٰذا ہم یہاں حج کے دن آئے ہوئے ہیں نا، تو حج کے دنوں میں ہم یہاں کاروبار نہیں کریں گے. آگے پیچھے کاروبار لین دین یہاں کریں گے، لیکن حج کے دنوں کیونکہ ہم نے گناہ چھوڑ دینے ہیں اور نیکی تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو لہٰذا ہم ان بازاروں میں کاروبار نہیں کریں گے. تو اس موقع پر یہ آیت ہوتی کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. جگہ بری اس اعتبار سے نہیں ہوتی، ہاں لوگ برے ہیں یا ان کی کوئی عادات بری ہے تو ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. جو بری چیزیں، دھوکہ کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں. لیکن اگر وہ تجارت کرنا چاہتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، وہ کر سکتا ہے. یعنی ایک شخص گھر سے نکلا ہے حج کرنے کے لیے اور ساتھ میں کچھ اس نے سامان لے لیا خرید و فروخت کے لیے، تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور آگے یہ فرمایا گیا کہ جب تم عرفہ سے واپس ہو، کیونکہ سب سے بڑا رکن کون سا ہے؟ عرفہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، ہدایات، کہ جو شخص عرفہ میں پہنچ گیا اس کا حج ہوا، اور جس سے عرفہ چھوٹ گیا اس کا حج
सिरे से हुआ ही नहीं है। एक ही है ना कि छोटी मोटी ऊंच नीच हो जाएगी, दम पड़ जाएगा, रोजे रखने पड़ जाएंगे, लेकिन जो अरफा में नहीं पहुंचा उसका हज हुआ ही नहीं है, उसके ऊपर से फर्ज नहीं गया, दम शम से ये मामला नहीं बनेगा। और ये अरफा के अंदर 8 के बाद इंसान ने 9 है तो 9 के दिन अरफा को पहुंचना है, और अरफा के बाद शाम तक वहां रहना, और शाम के बाद यानी सूरज गुरूब होने के बाद वहां से निकलना है मुज़दलिफा की तरफ। अब जब मुज़दलिफा आएंगे तो उसी दरमियान बाज लोगों को फजर वहीं पे हो जाती है, बाज लोग हैं वो पहले पहुंच जाते हैं, बच्चों को, बूढ़ों को और औरतों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है कि वो अरफा से पहले निकल सकते हैं ताकि वो इज़्दिहाम से बचने के लिए वहां पहुंच जाए। तो वहां पहुंचना है, तो वहां पहुंचकर उस मैदान में अगर पहुंच गया तो उससे आगे नहीं जाना, वहां रुकना है, वहां रुक के सो भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब फजर हो जाएगी तो अंधेरे के अंदर फजर की नमाज पढ़नी है, और फिर अंधेरे के बाद मशअर हराम, वहाँ एक छोटी सी पहाड़ी है, वहां पे खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज निकलने तक दुआएं की हैं। तो ये उसका जिक्र किया जा रहा है कि फज़कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, कि जब तुम अरफात से वापस लौटो ना तो मशअर हराम के पास आके क्या करो, अल्लाह ताला का जिक्र करो, बस करो कमा हदाकुम। ये बात बड़ा अहम पॉइंट है, इस पे गौर कीजिएगा, बहुत सारे हमारे दीनी दुनियावी मामला हल हो जाएंगे इस पे। तो फरमाया कि तुमने अल्लाह को याद उस तरह करना है जिस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हें सिखाया। ये जो मनासिक के हज हैं अपनी तरफ से करते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो सिखाए हुए हैं वो करते हैं, वही करने चाहिए ना। और ये सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, इससे पहले जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह बनाया और फरमाया कि हम इसकी ताजीम अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, रब्बना अरिना मनासिकना, अल्लाह इसकी ताजीम कैसे करनी है वो तू सिखा। तो ये अपना नजरिया बनाया कि हमने अल्लाह को राजी करना है अपनी मर्जी से, बड़े छोटे की मर्जी से नहीं, बल्कि अल्लाह को राजी करना है अल्लाह की मर्जी से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी इताअत और फर्मा बरदारी करनी है जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, फलां कहे जी यूं मानो नबी अलैहि सलाम को, तो फिर तुम मानते हो वगैरह ना मानते नहीं, है ना, मिसालें बन गई हैं, ठीक है। और मिसाल ले लें, ये जो मुशरिकीन मक्का थे ये तलबिया बोला करते थे, वो तलबिया क्या था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक, चलते चलते ये आगे कहते थे इल्ला शरीकन तमलिकुहु व मा मलक, पीछे वही तलबिया आगे इजाफा कर लेते थे, तलबिया वही आगे क्या कर लिया, समझ रहे हैं बात, इबादत का नाम वही, तरीका वही, बात वही, लेकिन उसके अंदर अपनी तरफ से कोई चीज घड़ के दाखिल कर दी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतनब्बी और खबरदार किया था, पहले ये अहले कुफार की जब रवैये रहे थे तो हिदायत दी गई कि अम्मा बादु फइन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह, ठीक है, ये सबसे बेहतरीन बात अल्लाह, और बशर्रल उमूरि मुहदसातुहा, तुम समझते हो कि ये बेहतरीन है और इसमें हर्ज क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला सुने, फरमाया सबसे बदतरीन काम ये है कि तुम दीन के अंदर अपनी तरफ से कोई कुछ पंचर लगा दो और अपनी तरफ से कोई मसला घड़ के उसको इसमें दाखिल कर दो, तुम इसको अच्छा समझो, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये बदतरीन है, ये बुरा है, बिदआत जितनी भी है। अब उन्होंने क्या किया था, इल्ला शरीकन, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है, इल्ला शरीकन, सिवाय वही एक शरीक है, तमलिकुहु, जिसको तूने इख्तियार दी है, वमा मलक, अब आगे वो बांटता है। आज भी है ना, रब ने दिया है इनको, हम इनसे मांगते हैं। हजरत अगर इस पे थोड़ा सा एनालिसिस करें इसका, तो सेम यही अकीदा उधर से नजर आ रहा है, उनका यही नजरिया था कि अल्लाह, वो कहते हैं ये जो बुत रखे थे ना 360, ये सारे औलिया उल्लाह थे। अब वो क्या कहते थे कि ये औलिया उल्लाह है, ये अल्लाह नहीं है, ये अल्लाह नहीं है, ये क्या है, हाउला शुफाउना इंदल्लाह, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, हमारी सिफारिश करेंगे, हम इनके आगे अपनी हाजात लेके आते हैं, हमारी ये हाजात फिर अल्लाह के सामने पेश करते हैं, तो अल्लाह से लेके हमें देते हैं, अल्लाह से। लेकिन तो तलबिया के अंदर भी वही है, कहा करते थे इल्ला शरीकन तमलिकुहु वमा मलक, जाती तौर पे इनका कुछ नहीं है। आज एक मौलवी रप्पा डाले पड़ा था, वो कह रहा था इसका जाती कुछ नहीं है, अल्लाह ने इनको दिया हुआ है और वही हमें देते हैं, तो देता तो अल्लाह ही है। और भाई यही तो वही कहते थे कि इल्ला शरीकन तमलिकुहु व माल, इनका अपना कुछ नहीं है, तमलिकुहु, इनका मालिक भी तू है और जो कुछ तूने दिया हुआ है ना वो आगे बांट रहे हैं, वो आगे बांट रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ उनको रोका, फरमाया तुम्हारे लिए हलाकत और बर्बादी हो, रुक जाओ वहीं पे, जो तलबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, ये बात मत कहो उसका कोई शरीक नहीं है, वो वहदहू ला शरीक है। तो फरमाया तुमने इबादत, मनासिक हज और जितनी भी चीजें हैं उस तरह से बजा लेना, नमाज पढ़नी है, ज़कात देनी है, रोजा रखना है, हज करना है, तवाफ करना है, कुछ भी नेकी है, सदका और खैरात करना है, किस तरह करना है, जिस तरह तुम्हें सिखा दिया गया, जिस तरह तुम्हें सिखाया गया, तुम्हारी रहनुमाई की गई। और फिर कितनी बुरी बात होगी कि सुन्नत मौजूद हो और बंदा उसको छोड़ के अपनी तरफ से कोई और तरीका, तो ये बदतरीन होगा कि नहीं होगा। एक तरफ शरीयत दी गई, कामिल है, मुकम्मल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा कर दी उनको कामिल दीन, अब ये अपनी तरफ से एक नया मसला गढ़ के उसके अंदर दाखिल कर रहा है, तो इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। फरमाया वइन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़ ज़ालिमीन, ये याद रखो इन्हीं चीजों की वजह से तो तुम पहले गुमराह थे। अब गुमराही किस वजह से, इस वजह से नहीं थी कि 1400 साल पहले थे, इस वजह से
گمراہ تو نہیں تھے کہ ان کے قد جناب 7-8 فٹ تھے، اس وجہ سے گمراہ تھے نا کہ جو دین تھا اس کے اندر انہوں نے اضافے کمی بیشیاں کر کے اصل صورت ختم کر دی تو گمراہ ہو گئے. تو اگر تم بھی ویسا کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی مطلب کیا ہوا، ہمیں وہی اصل صورت میں اسلام دین اسی کو فالو اور ماننا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں. آپ نے اپنے اصحاب کی صورت میں، ٹھیک ہے، انہوں نے آگے اس دین کو پہنچایا ہے جن کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی. تو فرمایا یہ پہلے گمراہ تھے، اس وجہ سے اگر کوئی ایسا شخص اب بھی اسی روش پہ چلے گا تو وہ گمراہوں میں شامل ہو جائے گا. اور آگے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم بھی وہاں سے واپس لوٹو جہاں سے دیگر لوگ واپس لوٹنے. اب جو مشرکین مکہ تھے سارے لوگ عرفات جاتے تھے، عرفات کیونکہ جو حدود حرم ہے اس سے باہر ہے. تو اب یہ جو مشرکین مکہ تھے کہتے ہیں اسی بڑے ہیں، ہم چودھری ہیں، معزز لوگ ہیں، ہم حرم کے بانی ہیں، تو ہم سارا سال حرم میں رہتے ہیں، تو حج کے دن ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے، تو لہذا ہم عرفہ میں نہیں جائیں گے، عرفے سے پہلے ہی واپس آ جائیں گے. جہاں حدود حرم ہے نا وہاں تک جائیں گے، حدود حرم سے ہی اندر واپس آ جائیں گے، باہر نہیں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تمہارا حج بھی تب قبول ہوگا، بڑا ہے چھوٹا ہے، لیکن عبادات میں سب میں کیا ہے؟ برابری ہے. صف میں کھڑے ہوں گے تو سارے، امیر غریب، ایک غلام ہے تو وہ بھی ایک بادشاہ کے برابر کھڑا ہوگا، اس میں کوئی امتیاز نہیں. اسی طرح حج ہے، جس طرح ایک غلام عرفہ کا چکر لگا کے آئے گا نا، تو ایک سردار کو چاہے وہ مکے گئی کیوں نہیں ہے، اس کا بھی حج اس وقت ہوگا جب وہ عرفہ کا چکر لگا کے آئے گا. وہیں سے تم نے لوٹنا ہے جس سے، جہاں سے باقی دیگر لوگ لوٹ کے آ رہے ہیں، مراد عرفہ ہے اس سے. واستغفر اللہ، اور اس میں کیا ہے؟ ایک ذکر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، باقی ذکر آپ کریں، دعائیں کریں، سارا کچھ کریں، ایک ذکر ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ واستغفر اللہ، استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، توبہ کیجیے، اپنے گناہوں کو اپنے سامنے لائیے. کون کون سے بلنڈر اور غلطیاں اور خطائیں اور گناہ کیے کبیرہ صغیرہ، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے، توبہ استغفار کی درخواست پیش کرتے رہنا. اور میں یہ کرتے رہیے، ان اللہ غفور رحیم. جب یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے یعنی نیکی کرو گے اور اس کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد رکھ کے اس کی معافی مانگو گے اور اس کو درست کرنے کی کوشش کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرما دے گا. اور رحم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معافی اگر خالص ہوئی، جتنی خالص ہوگی، اس کے عوض اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی کیا کر دے گا؟ نیکیاں بنا دے گا. تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح طریقے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے مطابق کوئی شخص حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے آج ہی اس نے جنم لیا. اگر وہ سنت کے مطابق یہاں سے یہ سارے معاملات کر رہا ہے تو یہ فإن اللہ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشے گا. تو بخشنے کا طریقہ ہے، اے میں نہیں گناہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ بڑا بخشنے والا ہے، ایسے بخشش نہیں ہوتی. یہ حج کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے. عورتوں کا جہاد اس کو کرا، اتنی مشقت کرنے کے بعد، سنت کو فالو کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم مجھ سے بخشش کی درخواست کرو گے پھر میں تمہیں معاف کر دوں. یہ ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی معافی کو طلب کرنے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے حرمین کی زیارہ بھی نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو درگزر فرما کے نیکیوں کے اندر تبدیل فرمائے.